أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز عبید اللہ لطیف خاتم مجاہدین ختم نبوت اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی یہ ویڈیو واٹس ایپ گروپ انصاف 3 میں بندہ نچیز کے امت مرزائیہ کے مربی مظفر احمد صاحب کے ساتھ ہونے والے مناظرے کے آخری حصے پر مشتمل ہے. اس حصے میں کچھ دوستوں کے تبصرے مناظرے کے حوالے سے اور کچھ سوال و جواب، اور مناظرہ ختم ہونے کے بعد مظفر صاحب کی طرف سے کافی دیر بعد ایک حدیث پیش کی گئی جواب کے طور پہ، اور ایک آڈیو کی گئی، اور اس آڈیو کے جواب میں بعد میں نے آڈیو کی، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس قسط میں، اس آخری حصے میں جو ہے، اس کے آخر میں آریہ دھرم نامی جو کتاب ہے مرزا صاحب کی، جس کے اندر ایک فحش قصہ بیان کیا ہے انہوں نے، وہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر کے سناؤں تاکہ آپ پر اصل حقیقت حال واضح ہو سکے. تو یہ مناظرہ ختم ہونے کے بعد منور آصف صاحب جو کہ امت مرزائیہ کی طرف سے مناظرے کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، تو ان کی آڈیو سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج پھر ایک پروگرام کامیاب بنانے میں ہماری مدد فرمائی. سب سے پہلے تو میں انتہائی ممنون ہوں مکرم و محترم عبید اللہ لطیف صاحب کا، جنہوں نے بہت پیارے انداز میں اور ٹھنڈے لہجے میں یہ مکالمہ فرمایا. ہمیں بے حد خوشی ہے. اسی طرح مکرم و محترم مظفر محمود صاحب کا بھی ہم مشکور و ممنون ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی حسب سابق بڑے پیارے انداز میں جتنا بن پڑا، کیونکہ ان کو ڈسٹربنس بھی کوئی دے رہا تھا، تو اس کے باوجود بہت پیارے انداز میں جتنا وقت تھا اس کے مطابق انہوں نے بھی ہمیں عطا فرمایا. علاوہ اس کے اسپیشل جو شکریہ ہے وہ تو ہم اپنے تمام بھائیوں کا ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں حسب سابق اپنا وقت دیا. یقیناً یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ جب بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ فوراً یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پس پردہ ایک ٹیم ہوتی ہے جو کاپی پیسٹ کا کام کرتی ہے، جو لائنوں کو چیک کرتی ہے. اس میں دوسرے دوستوں کے علاوہ صبر حسین صاحب، اور آج جو مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ پیچھے رہ کے فیصل رنجا صاحب نے بڑا کام کیا، وہ کاپی پیسٹ کر رہے تھے، تو ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں. اور دوستوں کو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کا یہ جو مکالمہ ہے ایٹ اے ٹائم کاپی پیسٹ کے ذریعے 7 گروپوں میں جاتا رہا ہے، اور ان کی کل تعداد یہاں پہ جو بن رہی ہے وہ 1104 ہے. یعنی اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کا مکالمہ 1104 لوگوں نے یہ سنا ہے. یہ میں دوستوں کا پھر بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے بہت پیارے انداز میں ہمہ وقت ان گروپوں میں موجود رہے. یہی آپ بھائیوں کی ہماری دل جوئی ہے. یقین کریں کہ آپ کی حاضری سے ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ سیروں خون بڑھتا ہے. تو آئندہ کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور پھر ایک مکالمے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تو میں یہ جو مقررین ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تیاری اور کریں، اور عبید اللہ علیم صاحب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں، وہ جب چاہیں موسٹ ویلکم تشریف لائیں، میرے پی ایم میں بھی بے شک جو بات کرنا چاہیں بے شک کر لیں۔ جزاکم اللہ، احسن الجزا، سب کا ایک بار پھر شکریہ۔ جی محترم منور آصف صاحب، کچھ احباب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گروپ کو کچھ دیر کے لیے اوپن کیا جائے تاکہ دونوں ڈبیٹرز حضرات سے اگر کوئی سوال و جواب کرنا چاہے تو آدھے گھنٹے کے لیے گروپ کو اوپن کیا جائے۔ تو میں انصاف گروپ 3 کے بانی اور ان کے جو چیف ایڈمن ہیں ان سے اس کے بارے میں اجازت چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے لیے گروپ کو اوپن کیا جائے تاکہ جو دوست احباب کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہیں دونوں ڈبیٹر سے تو وہ کر سکیں۔ تو اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ جی میں ذرا گھر بچوں میں تو آ چکا ہوں، لیکن میں مختصراً جواب دینے کی کوشش کروں گا، تو آپ جو ہے وہ سوالات کر سکتے ہیں، میں مختصراً جواب دینے کی کوشش کروں گا، میرے پاس کچھ نہ کچھ وقت ہے، میں نکال سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو بھئی ہم نے دونوں ڈبیٹروں سے پہلے اجازت نہیں لی اور نہ ہی ان کو انفارم کیا ہے کہ وہ بعد میں سوال و جواب کریں گے، کیونکہ وہ یہ بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے جب مکالمہ ہے تو اس کے بعد سوال و جواب کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے ان کو پہلے انفارم کر دیا جائے اور وہ ٹائم لے کے آئیں تو پھر اجازت دی جا سکتی ہے، یا ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیا دونوں ریڈی ہیں یا نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ، حسن الجزا مظفر محمود صاحب، لیکن دوسرے عبید اللہ صاحب بھی تو اجازت دیں نا، تو ان سے بھی پوچھا جائے، یا یہ ہے کہ دوستوں نے اگر مظفر محمود صاحب سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں، لیکن بار بار گزارش ہے کہ جیسے دیکھیں کتنا پیارا ماحول ہمارا بنا ہوا ہے، تو کوئی ایسا لفظ یا سوال پھر نہیں ہونا چاہیے جو بعد میں سارے ہمارے بدمزگی پیدا کر دے، یا کسی اور کے تھرو پھر سوال لے لیں، یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اسی میں سارے دوست سن رہے ہوں گے اور وہ سوال کوئی ایسا کر دیں تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ محترم میری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ گروپ اوپن کریں، کوئی ایسی بات نہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، گروپ اوپن کر دیں، کوئی ایسی بات، میری طرف سے اجازت ہے پوری طرح۔ ناظرین اس کے بعد گروپ اوپن کیا گیا، اوپن کرنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی تو مظفر صاحب کا یہ کمنٹ تھا، یہ سن لیجیے۔ جی کوئی سوال کسی دوست احباب کی طرف سے نہیں آیا تو پھر میں اجازت چاہتا ہوں، میں نظر رکھوں گا، اگر کوئی سوال آیا تو جواب دینے کی کوشش کروں گا، ورنہ میری طرف سے تمام احباب کو، دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور خدا تعالیٰ سے ہدایت حاصل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور سچائی کی طرف آپ کو جو ہے وہ مدد فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ جی معذرت چاہتا ہوں مظفر صاحب، دراصل ہمیں یہ تھا کہ ڈبیٹرز حضرات سے پوچھا جائے، اور ڈبیٹر حضرات نے چونکہ اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے اس لیے گروپ کو اوپن کیا جا رہا ہے۔ جب تک آپ احباب کی رضامندی نہ ہوتی تب تک گروپ اوپن کرنا ہم مناسب نہیں سمجھ رہے تھے، بہرحال آپ کی رضامندی آ گئی ہے تو ہم گروپ کو اوپن کر دیتے ہیں۔ جی ناظرین گروپ اوپن کیا گیا، اس کے بعد یہ صابر بھائی نے پھر آڈیو کی سنیے۔ جی گروپ میں موجود ہمارے کوئی معزز مہمان ہمارے آج کے مناظر حضرات سے کوئی سوال و جواب کرنا چاہیں، کوئی حوالہ پوچھنا چاہیں، کوئی رہنمائی لینا چاہیں تو گروپ کو آدھے گھنٹے کے لیے اوپن کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اس کے بعد عامر نذیر بھائی نے اس مناظرے پر کچھ تبصرہ کیا تو سماعت فرمائیے۔ سلام علی من اتبع الہدی۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے گروپ اوپن کیا، میں نے یہ ڈبیٹ تقریباً ساری سنی ہے، اور عبید اللہ بھائی سے زیادہ میں صابر صاحب کو داد دوں گا کہ انہوں نے عبید اللہ بھائی کے لیے اتنی نرم غذا تلاش کی ہے۔ اس طرح کی نرم غذا تو کوئی ہمارے جیسا بوڑھا آدمی ہو تو وہ بھی ہضم کر لیتا ہے، عبید اللہ بھائی تو ماشاءاللہ جوان ہے،
उनका तो जोड़ कोई तगड़ा होना चाहिए था। ये मौसूफ मैं कह रहा था दूसरे ग्रुप में कि हमने अपनी ज़िंदगी में 2 ही मुनाजरे देखे हैं, एक डॉक्टर विलियम कैम्बल का और जाकिर नाइक का, जिसमें विलियम कैम्बल ने माना कि मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ इस ग्रुप में भी हमने मुनाजरा देखा है जिसमें मुजफ्फर साहब साफ कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था इतराज़ात ये करने हैं, वरना मैं पोन खा के आता, मैं तैयारी करके आता। तो बहरहाल ये तो हो गया मुख्तसर सा तबसरा। सवाल मैं अगली ऑडियो में कर देता हूँ। जी नाज़रीन, गिराना अमीन साहब हैं मुसलमान साथी, उनकी तरफ से कमेंट्स है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का हक अदा कर दिया आपने। अब्दुल्ला लतीफ़ भाई, बहुत अच्छा उन्होंने साबर साहब ने नुक्ता उठाया है कि मिर्ज़ा साहब ने जब नबूवत का दावा किया था, उसके बाद मिर्ज़ा साहब ने जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की खिलाफ वर्जी की है वो बताएं। जब मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा कर लिया फिर तो उनको 7 खून माफ़ हो गए ना। जब नबूवत का दावा नहीं किया था तब मिर्ज़ा साहब अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के पाबंद थे, इसीलिए वो कामल अतात की ही वजह से मिर्ज़ा साहब को नबूवत मिली। बहरहाल अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो उबैदुल्ला भाई ने आपसे बार बार पूछा कि वो मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा कब किया था, ताकि हम उसके बाद तलाश करें कि मिर्ज़ा साहब ने उससे पहले, उस नबूवत के दावे से पहले अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की कौन कौन सी खिलाफ वर्जी की है। बार बार उन्होंने भी पूछा, मैं भी मुजफ्फर साहब ये दोहरा के पूछता हूँ, मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा कब किया था, ताकि आपको बताया जाए कि जब मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया था तब भी मिर्ज़ा साहब अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के बागी थे, और जब नबूवत का दावा कर लिया तब तो पर्चे ला दिए उन्होंने। अल्लाह ताला आप लोगों को अक्ल व समझ दे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसलमान भाइयों की खिदमत में, तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारक हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक अजीम शान फतह अता फरमाई है। अल्लाह यानी हज़रात को समझने की तौफीक अता फरमाई। आज उबैदुल्ला लतीफ़ भाईजान ने कमाल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और दलाइल के साथ बात को वाज़ेह किया है। कोई समझने के लिए बैठा हो तो उसके लिए ये बात काफ़ी है। वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तो अर्ज़ ये है, सवाल समझ लें। मुज़फ़्फ़र साहब जब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो ये शुरू से लेकर एंड तक उबैदुल्ला भाई के जो इतराज़ात हैं, जो उन्होंने सवाल कायम किए हैं, उन्हें समझे ही नहीं। और एक सवाल जो इब्तिदा में उन्होंने किया, जब इन्होंने ये फरमाया कि नबूवत से पहले वाला जो है मिर्ज़ा साहब का कोई इस तरह की चीज़ दिखाओ, तो उन्होंने सवाल कायम किया कि मिर्ज़ा साहब ने दावा नबूवत कब किया उबैदुल्ला भाई ने। तो वो ज़रा जवाब दे दे। अब क्योंकि मुनाज़रे में तो जवाब उन्होंने दिया नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि जो उबैदुल्ला भाई ने इतराज़ किया, ये एक बात का इजहार मकसूद है। वो ये नहीं था, जो पहला इतराज़ था वो ये नहीं था कि मिर्ज़ा साहब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन की है, ये इतराज़ था ही नहीं। और ये एंड तक ये समझते रहे कि इतराज़ ये किया जा रहा है कि हज़रत अली की तौहीन की है। इतराज़ ये था कि अब कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शहीद हैं उन्हें मुर्दा न कहो, उन्हें मुर्दा न कहो, हुक्म ये है। तो मिर्ज़ा साहब ने मुर्दा कहा, इतराज़ ये था, यानी कुरान की तालीम के ख़िलाफ़ किया है। और अगर एक बात भी साबित हो जाए, और उबैदुल्ला भाई ने जो 4-5 गिनवा दी ना, तो वो जो मुकम्मल इताअत है ना कुल्ली, वो साबित नहीं होती। और मिर्ज़ा साहब का जो दावा है कि मुझे कामिल इत्तिबा से नबूवत मिली है, वो गलत साबित हो जाता है। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया। कोई भी थोड़ा सा भी अकल रखने वाला बंदा उसे समझ आ जाएगी। ये कुछ जवाब दे दें कि वो उस सवाल का क्या बना जो आपने गोल फरमा दिया है। एक और छोटा सा सवाल है, लेकिन मुजफ्फर साहब उम्मीद है कि वक्त मिलने के साथ साथ वो कह रहे थे मैं ग्रुप में नज़र रखूंगा, सवालों के जवाब दूंगा। तो मुजफ्फर साहब पहले भी हम जिक्र किया करते रहते हैं कि आजकल के जो आपके मिर्ज़ा साहब के मानने वाले हैं ना, आजकल के आप लोग मुरब्बियान उस ज़माने में होते जिस ज़माने में मिर्ज़ा साहब के साथी हकीम नूरुद्दीन साहब थे, हाफिज़ अहमद वगैरह थे। अगर आप होते ना, आप मिर्ज़ा साहब को नबूवत सिखाते, उनको बताते कि देखिए मिर्ज़ा साहब आपने ये जो लफ्ज़ लिखा है ना मुर्दा अली, ये मुनासिब नहीं है, यहाँ लिखें वो अली जो गुजर गए।
جیسا آپ کہہ رہے تھے اپنی آڈیو میں کہ دیکھیں مرزا صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو علی گزر چکے ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کو چھوڑو، میری طرف ہو. دیکھیں آپ نے کتنا سلجھا ہوا لفظ استعمال کیا، لیکن مرزا صاحب کو یہ شاید لفظ آتا نہیں تھا، وہ کیبلری کی کمی تھی یا کیا مجبوری تھی ان کی. انہوں نے یہ لفظ لکھا کہ مردہ علی کو چھوڑ کر. استغفر اللہ استغفر اللہ. سمجھنے والے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے جو عبید اللہ بھائی نے بتایا ہے کہ دیکھیں جب قرآن اور حدیث کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے بغاوت کر دی تو پھر جو مرضی بندہ کرے. بہرحال مرزا صاحب نے صاف وہ شہید کو مردہ لکھا ہے اور کہا ہے. آپ کہتے نہیں اس کا مطلب یہ تھا چونکہ چنانچہ. ٹھیک ہے، آپ ہوتے تو ویسے سکھاتے مرزا صاحب کو. یہ ہے میرا سوال. ناظرین اس کے بعد ایڈوکیٹ قمر سلطان مگھیانہ بھائی ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی ہیں، انہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ علماء حق زندہ باد. آج کا مناظرہ مولانا عبید اللہ لطیف صاحب نے حقائق و دلائل قرآنی و احادیث سے اور کتب دجل مؤلف مرزا قادیانی میں سے ثابت کر دیا کہ مرزا قادیانی ہرگز اطاعت اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کاربند نہیں رہا اور مظفر محمود قادیانی کو شکست فاز دے دیا. اللہ قادیانیوں کو جھوٹی اناج سے نکل کر سوچنے کی توفیق دے. آمین. برادرم عبید اللہ لطیف بھائی کے لیے محبتیں، دعائیں، پھول، گلدستے، دل و جان قربان. پھر آگے لکھا ہے راکم تحریر ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات و نشریات رحیق المختوم. غدار کی موت سوشل میڈیا گروپ مہر قمر سلطان مگھیانہ سیال ایڈوکیٹ. تو ناظرین اس کے بعد مظفر صاحب نے جواب دیا، یہ سن لیجیے. جو آپ نے ایک دوسرے کے لیے تعریف کے کلمات کہنے ہیں وہ بے شک کہتے رہیں، اپنے علیحدہ کہتے رہیں. اس وقت ہم سب موجود ہیں جو دونوں سائڈیں کی، تو جو آپس میں ایک دوسرے کی تعریف یا وہ جو کہتے ہیں شاباشیں دینی ہے وہ علیحدہ کہ جب گروپ ختم ہو جائے تو کرتے رہیے. بہت شکریہ. تو انہوں نے اصل میں 1889 میں مرزا صاحب نے جو ہے وہ اپنا جماعت کی بنیاد رکھی تھی. تو آپ کے جو اس سے پہلا کا جو عرصہ ہے اس میں تو تمام لوگ یہی مانتے تھے کہ آپ بالکل اطیع اللہ و اطیع الرسول کی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. تو اس کے بعد کے جو ہیں اس وقت تو تعصب شامل ہو جاتا ہے نا دعوے کے بعد، تو اس لیے اس وقت کے جو اعتراضات ہیں ان کو اور طرح سے دیکھنا پڑے گا. اس سے پہلے کی جو زندگی، اس سے پہلے کے جو ہے اس میں تو کبھی بھی کسی نے اعتراض نہ کیا، نہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے کیا. تو وہ تو سب کے سب آپ کے بڑے ہی معتقد تھے اور بہت ہی آپ کو پارسا، روحانی اور بے شمار اسلام کی خدمت کرنے والا انسان سمجھتے تھے. تو تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ آپ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو. مسلمانوں کے تو آپ چیمپئن تھے اس وقت. اس کے بعد کی باتیں اس لیے وہ قابل پذیر آئی نہیں کہ اس وقت تعصب پھر پیدا ہو جاتا. پھر آپ ہر جگہ پہ آپ نے ہر طرح سے اعتراض کرنے کا ٹھان لیج ہوتی ہے. تو اس لیے میری گزارش تھی کہ آپ دونوں زندگی کے دونوں پہلوؤں کو دیکھیں اور زندگی کے دونوں سائڈوں پر اعتراف پر جو دعوے سے پہلے کے جو علماء اور جو اس وقت کے مسلمان علماء تھی انہوں نے جو آپ کے حق میں جو باتیں فرمائیں ان کے طرف بھی توجہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے عظیم الشان کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں جس شخص کو چننا تھا عظیم الشان کاموں کے لیے، امام مہدی اور مسیح کے لیے، وہ آپ ہی کو چنا. تو اس کے بعد پھر مخالفت جو ہوتی ہے وہ ایک طبی امر ہے، اعتراضات طبی امر ہیں. مخالفین اور منکرین یہی کرتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو وہ پھر مسلسل ایک سلسلہ چلا آیا، آج تک چل رہا ہے. اور اس کے باوجود ہزارہ لکھوکھا کروڑہ لوگ جو ہیں وہ جماعت احمدیہ میں اور مرزا صاحب کو مانتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ آپ ہی نے دراصل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ دکھایا جو انتہائی شفاف، پاک اور جو قرآن و سنت کے اور عین اس مطابق تھا جو خدا تعالیٰ چاہتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دنیا کو دکھانا اس دور میں آپ ہی نے وہ دکھایا، آپ ہی اس کام کے لیے مقرر کیے گئے. دیکھیں یہ صاحب نے آڈیو بھیج دی ہے، نہ سوال پوچھا ہے اور اپنی تبصرہ بھی کر دیا ہے اور اسی بات کو دوبارہ اعادہ کیا.
تو میں ہر چیز جوابات دے چکا ہوں، وہ کافی تسلی اور تشفی ہونی چاہیے. اور انہوں نے پھر وہی بات اسی کو دہرایا، اگر یہ چاہتے ہیں تو خود بات کر لیں، خود دوبارہ میں سے وقت طے کر لیں، علیحدہ بات کر لیں. لیکن یہ سوال نہیں کیا، انہوں نے تو اپنا پورا تجزیہ بیان کیا. اگر اس کے لیے وقت چاہیے تھا تو پھر علیحدہ وقت لے لیں. سوال ہوتا ہے 1-2 لائن کا. بہت شکریہ. ناظرین، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بار بار یہ سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت کب کیا، اس کا سکین اور تحریر بحوالہ پیش کریں. تو اس کے جواب میں مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت تو پیش نہیں کیا کہ کب کیا تھا، بلکہ مظفر صاحب نے جواب یہ دیا کہ 1889 میں 1889 میں انہوں نے جماعت کی بنیاد رکھی تھی. ہم دعویٰ نبوت کا پوچھ رہے ہیں، وہ جماعت کی بنیاد کا بتا رہے ہیں. آپ خود اندازہ کر لیجئے ان کی حالت کا. جی مظفر صاحب، بہت لمبی آپ آڈیو کرتے ہیں، تقریباً 3 منٹ کی آڈیو ہے. میں نے جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے سنا ہے. آپ نے کہا 1889 میں مرزا صاحب نے جماعت کی بنیاد رکھی ہے. سوال یہ کیا تھا مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کب کیا. جو نبوت آپ کا خیال ہے کہ کسبی تھی، مرزا صاحب کو اطاعت کی وجہ سے ملی تھی، نبوت کا دعویٰ کب کیا. سوال یہ تھا، جواب یہ ملا جماعت کی بنیاد 89 سے رکھی. چلیں، ہماری عادت ہے ہم آپ کو ہمیشہ ہی چھوٹ دے کے کہتے ہیں کہ چلو جی اگے تسی لگ جو، اسی پیچھے لگ جائیں. مظفر صاحب، 1889 سے اگر پہلے مرزا صاحب کا اقرار دکھا دیا جائے، اقبال جرم دکھا دیا جائے کہ ہاں مجھ سے خیانت ہوئی ہے، ہاں مجھے جو لوگوں نے پیسہ کتاب کی اشاعت کے لیے دیا تھا، براہین احمدیہ کے لیے، وہ مجھ سے ادھر ادھر کے کاموں میں خرچ ہو گیا، مجھے مہمانوں کی خاطرداری میں وہ پیسہ مجھ سے خرچ ہو گیا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں. لوگوں کا اعتراض مجھ پہ درست ہے کہ لوگوں نے پیسے تو دیے تھے براہین احمدیہ کے لیے، مرزا صاحب نے وہ لوگوں کو چائے پانی پہ لگا دیے. گھر میں لوگ آتے تھے، مہمان آتے تھے. اگر آپ کو وہ اقرار دکھا دیا جائے، آپ مان لیں گے کہ مرزا صاحب خائن انسان تھے، خیانت انہوں نے کی، اور یہ اطیع اللہ اطیع الرسول کی بغاوت ہے، مان لیں گے؟ چلیں اتنا ہی جواب دے دیں. ناظرین، اس کے بعد کچھ دوستوں نے پھر کمنٹس کیے، اور ایک دوست نے یہاں تک لکھا کہ مظفر صاحب کو مینشن کر کے کہ وہ جو نمبر آپ کو تنگ کر رہا تھا، جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، وہ نمبر یہاں پر لگا دیں. آپ نے اس نمبر کو بلاک کیوں نہیں کیا؟ بلاک کر دیتے. نہ تو انہوں نے اس نمبر کو بلاک کیا جو تنگ کر رہا تھا، اور نہ ہی وہ نمبر انہوں نے بتایا کہ کس نمبر سے ان کو کال کی جا رہی تھی. تو پھر ایک دوست کا کمنٹ تھا کہ مناظرے سے پہلے آپ کو یہ ایڈوکیٹ قمر سلطان بھائی کہتے ہیں کہ مظفر صاحب، مناظرے سے پہلے آپ کو پیپر لیک کروا دیا جاتا تو آپ کیا کر لیتے؟ جو پہلے نہیں کہہ سکے اب کہہ لیں. ہم جلدی نہیں کرتے، آپ بتائیں کب صحیح، جامع، حتمی، قطعی، مفصل، مبنی بر دلیل جواب دیں گے. تو ناظرین، پھر عامر نذیر بھائی نے مظفر صاحب کو ٹیگ کر کے جو آڈیو کی وہ سن لیجیے. جی مظفر صاحب، میری یہ خواہش رہے گی کہ آپ کے جو کوآرڈینیٹر ہیں وہ کسی دن آپ کو میرے ساتھ بھی ملاقات کا موقع دیں اور کوئی مکالمے کا بندوبست کریں. منور آصف صاحب، بہت اچھا ہوگا. لیکن بہرحال آپ کی جو آج ہوئی ہے وہی کافی ہے میرے خیال سے ڈبیٹ. دیکھیں، مرزا صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو لوگ مانتے تھے، چیمپئن مانتے تھے، مرزا صاحب کے لوگ موتقد تھے. کیسے آپ کو پتہ لگا لوگ موتقد تھے؟ مرزا صاحب کو مولانا بٹالوی کے سامنے لا کے بٹھا دیا حنفیوں نے کہ آؤ جی مرزا صاحب آپ بھی حنفی ہیں، ہم بھی حنفی ہیں. یہ اہل حدیث ہیں، مولانا محمد حسین بٹالوی، یہ دلی سے پڑھ کے ہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس. یہ کوئی بات کرتے ہیں، انہوں نے انی ڈالی ہوئی ہے، ان کو روکیں ذرا، ان کے ساتھ مناظرہ کریں. مرزا صاحب وہاں گئے، انہوں نے 1 یا 2 سوال کیا، مولانا بٹالوی نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ مرزا صاحب وہاں سے اٹھ کے نکلے. لوگوں نے تالیاں بجیں پیچھے کہ مرزا صاحب ہار گئے، بھاگ گئے. مرزا صاحب کی کتابوں سے ان کے بیٹے کے الفاظ میں یہ دکھاؤں گا. مرزا صاحب اٹھ کے چلے آئے تھے. مرزا صاحب کا موتقد کون تھا؟ مرزا صاحب تو خود مولانا بٹالوی کے موتقد تھے. وہ مولانا بٹالوی جن کے بارے میں مرزا صاحب کا مرید کہتا ہے کہ میں چونیاں والی مسجد میں گیا، مولانا بٹالوی تہجد کی نماز سے پہلے وہاں درس حدیث دیتے تھے. کہتے ایسے حدیث پڑھ رہے تھے، ایسے حدیث کی وہ سند کر رہے تھے جیسے حفاظ قرآن پڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. مرزا صاحب کا موتقد کون تھا؟ مرزا صاحب تو مولانا بٹالوی جس طرح کہتے ہیں نا بیڑی میں لوہا لکڑ سنگ ترتا ہے، ایسے وہ تیرتے رہے ہیں. جی میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس مضمون کو، وقت کو کھول کے، گروپ کو کھول کے
اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ منسوخ کر رہے ہیں میری طرف بھی، اور اپنے تجزیات اور اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں. اس لیے تو نہیں تھا، چند سوالات کے لیے تھا. انہوں نے 1-2 سوال پوچھے ہیں، ان کا میں جواب دے سکتا ہوں. لیکن میں اس وقت معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی آدھا گھنٹے پہلے کہا تھا کہ کھول دیں، اس کے تقریباً اور کافی دیر کے بعد آپ نے کھولا. میرے پاس یہاں مہمان موجود ہیں اور میں شاید بات نہ کر سکوں، تو مختصراً جواب صرف یہی دیتا ہوں کہ جو بھی اعتراض آپ نے بیان کیا ہے اس کا مرزا صاحب نے خود جواب دے کر اور اس کی لوگوں کو اس کے متعلق آگاہ کر دیا، اور لوگوں کا جو بھی رقم تھی یا جو اس کا مصرف بھی بتایا. اور کیونکہ وہ دینی مصرف ہی سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کسی نے کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، اور اس چیز کو بلکہ بہت سراہا اور مزید آپ کے مدد و معاونت فرمائی. اب میں اجازت چاہتا ہوں، میں وقت مزید نہیں دے سکتا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ مہمان ہیں. بہت شکریہ، آئندہ بات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی عامر بھائی، جس اطاعت کی مرزا صاحب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ اطاعت انہوں نے کی ہوگی جب وہ عالم طفلیت میں ہوں گے. اس کے بعد مجھے تو جو میں نے پڑھا ہے کہیں بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے کوئی اطاعت نظر آتی ہو. جب وہ چڑیوں کے بچوں کو اٹھا رہے تھے تو اس وقت بھی وہ اطاعت سے تو باہر ہی تھے میرا خیال ہے. یعنی کہ جب انہوں نے پیر لگے نے تو زبان لگی ہے، اطاعت انہوں نے لتاڑنا ہی شروع کیتا ہے. بس وہ جس سے کوئی ماں کا دودھ پیندے رہے نے نا، وہ چند ایک دن جڑے ہیں نا 2 4 5 6 8 مہینے یا 2 سال، اس لیے بھی اس تو بات میرا نہیں خیال کہ کوئی انہوں نے کام کوئی ایسا کیتا ہوئے کہ جتنے نظر آمدہ ہوئے کہ کوئی یہ بندہ بھی کوئی اطاعت والا ہے. وہ بال کو بال پنگوڑیوں سے جاپتا ہے نا جی، وہ نکے ہوندے ہی بڑے اتھرے ہیں نا جی. بس وہ کو اطاعت دا کوئی 2-1 سال گزرے میرا خیال ہے اسے انہوں نے نبوت دا دعویٰ کیتا. میرا ذاتی خیال ہے. اگر ہوں تھوڑی تحقیق تو میرے تو بہتر ہے. باقی آپ نے ٹھیک ہے. سوال 1 سطر کا ہونا چاہیے، جیسے ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ آئے تھے نا قادیان میں، جب مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ میری 3 پیش گوئیاں ان قریب پوری ہوں گی ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے. ایک یہ کہ وہ قادیان کبھی نہیں آئیں گے میرے پاس میری ان کی پڑتال کے لیے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جلدی پہنچ گئے. رمضان کا مہینہ تھا، کچھ دنوں بعد انہوں نے کہا یہ رمضان اگر رستے میں نہ ہوتا تو میں پہلے ہی آ گیا ہوتا. مرزا صاحب آپ کا پیغام ملا، آ گیا ہوں میں جناب پیشگوئی پڑتال کے، مجھے موقع دیں. مرزا صاحب کہہ رہے تھے نکل جاؤ، دفع ہو جا، نکل جا قادیان سے، لعنت لے کے چلا جا. مرزا صاحب کے منہ سے جان نکل رہی تھی. بہرحال وہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اگر تم نے ضرور پیشگوئی کی پڑتال کرنی ہے، تمہارا 1 لائن کا سوال ہوگا 1 سطر کا، اس پر میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا. یہ جو آپ کا انداز مناظرہ ہے یہ ہم پرانا جانتے ہیں، یہ آپ کو ورثے میں ملا ہے، لیکن سوال تو چھوٹا ہی کیا تھا. آپ 3 منٹ کی آڈیو کر رہے ہیں اور بیچ میں بات کچھ بتا ہی نہیں رہے. ناظرین، یہ تھا احباب کا تبصرہ اور مناظرے کے بعد سوال و جواب کی نشست. تو اس کے بعد جو ہے گروپ کو ایڈمن موڈ پر لگا دیا گیا. تو کافی دیر بعد مظفر صاحب نے ایک حدیث لگائی اور اس کے اوپر آڈیو کی اور اس کا میں نے جواب دیا. وہ حدیث، مظفر صاحب کی آڈیو اور میرا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ اسی مناظرے پر مشتمل 5ویں حصے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. 4 حصے پہلے پیش کر دیے ہیں، تو 5ویں حصے میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے مظفر صاحب کی طرف سے لگائی گئی حدیث اور اس کے بعد ان کی آڈیو، پھر اس کا جواب میری طرف سے، اور پھر جو میں نے پہلے بات کہی تھی جو میں 4تھے حصے میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن طوالت کے باعث 5ویں حصے میں لے جا رہا ہوں کہ آریہ دھرم کی وہ تحریر جو فحش قصہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انتہائی گھٹیا انداز میں بیان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی اطاعت کا ایک اور نمونہ پیش کر سکوں. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی. تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے حسب سابق میں پھر یہ آپ تک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل RQ یوٹیوب TV کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا میسج بر وقت پہنچ سکے اور وہ آپ ویڈیو دیکھ سکیں. جزاکم اللہ خیر. تو اس کا 5واں حصہ بھی ضرور دیکھیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔